سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں معیشت اور کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں 9 کشمیریوں کی شہادت کے حالیہ واقعات کو انتہائی ظلم قرار دیا ہے۔ امریکہ کے ایک دفاعی تجزیہ کار نے کہا ہے کہ بھارت امن کے لیے اقدامات کے بجائے پاکستان کے ساتھ کنٹرول لائن پر کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 105 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران مزید 4646 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ہر روز کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے کے تناظر میں وائرس کی روک تھام کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے آئندہ دورے کے لیے یونس خان کو قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ جبکہ مشتاق احمد کو اسپن بالنگ کوچ مقرر کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز بھی زیر غور آئیں گی۔ اجلاس میں کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ بھارت کا انتہا پسندانہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ آج اپنی ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں 9 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے حالیہ واقعات ظلم کی بدترین مثال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے جمہوری حق کے لیے آواز اٹھانے والے بے گناہ کشمیریوں کے خلاف چھروں والی بندوق، آنسو گیس کا استعمال اور دوسرے مظالم انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کورونا وائرس کی وبا کی لپیٹ میں ہے، بھارت مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اس صورتحال کا نوٹس لے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ آج لاہور میں ایک بیان میں انہوں نے پاکستان پر حملے کی بھارتی دھمکی کو مودی کا پاگل پن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امت شاہ کو پاکستان کو دھمکی دینے سے پہلے 27 فروری کا واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی دلیرانہ قیادت میں پاکستان بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ امریکہ کے ایک دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ ویس مارٹن نے جموں و کشمیر میں کنٹرول لائن پر جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ بند کرنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر دباؤ ڈالنے پر زور دیا ہے۔ عالمی نیوز سروس یونائیٹڈ پریس انٹرنیشنل میں شائع ایک مضمون میں ویس مارٹن نے کہا کہ بھارت کی طرف سے گشت کا عمل زیادہ جارحانہ بن چکا ہے اور یہ فائرنگ کے تبادلے کی وجہ بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی پاکستان کے ساتھ امن کے لیے ایک قدم آگے بڑھانے کے بجائے کنٹرول لائن پر کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ مودی حکومت نے کامیابی سے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا ہے۔ امت شاہ نے بہار میں ایک عوامی ریلی سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اڑی بارامولہ میں سرجیکل اسٹرائکس بھارت کی مضبوط دفاعی پالیسی کا ثبوت ہے۔ ایک ٹویٹ میں راہل گاندھی نے امت شاہ کے بیان کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ سرحدوں پر حقیقت کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف مسلسل مزاحمت کی علامت ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی رپورٹ کے مطابق بھارت سید علی گیلانی کو طویل عرصے تک جیلوں میں قید اور گھروں میں نظر بند رکھ کر کشمیری عوام سے ان کا تعلق توڑنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ عام آدمی سے لے کر ممتاز سیاسی تجزیہ کاروں تک کے انٹرویوز اور تبصروں پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت سید علی گیلانی کی بڑھتی مقبولیت سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور انہیں قید یا نظر بند رکھ کر کشمیری عوام کو ان کے رہنماؤں سے محروم رکھنے کے لیے ہر حربہ آزما رہا ہے، حتیٰ کہ سید علی گیلانی کو ان کی مرضی سے معمول کا طبی معائنہ کرانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے والے ملکوں کو یکساں پیکج اور قرض میں رعایت کے ذریعے لیکوڈیٹی اور ضروری مالیاتی گنجائش فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میزبان ملکوں کو کورونا وائرس کے مسئلے کے تناظر میں ضروری بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور خدمات میں تعاون فراہم کیا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مزید نقل مکانی روکنے کے لیے پناہ گزینوں کے ملکوں میں تنازعات کو ختم کیا جانا چاہیے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4646 مریضوں میں
کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,08,317 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں اب تک 40,819، سندھ میں 39,555، خیبر پختونخوا میں 14,006، بلوچستان میں 6,788، اسلام آباد میں 5,785، گلگت بلتستان میں 952 اور آزاد کشمیر میں 412 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 105 اموات کے بعد وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2,172 ہو گئی ہے۔ وائرس سے متاثرہ 35,018 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ادھر دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے اب تک 4,08,794 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 72 لاکھ سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,13,061 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد برطانیہ میں 40,597، برازیل میں 37,312 اور اٹلی میں 33,964 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک وائرس سے متاثرہ 35,30,000 سے زیادہ افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ حکومت قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ SOPs کی خلاف ورزی کے باعث صوبے میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ہی کورونا وائرس کے بچاؤ کا واحد فعال حل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی محفوظ واپسی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ آج سے پہر پشاور میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تک خلیجی ریاستوں سے 40 میتیں پہنچی ہیں، جنہیں ورثاء کے حوالے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے، تاہم انہوں نے تاجروں اور عوام سے ایک بار پھر اپیل کی کہ وہ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے قواعد و ضوابط پر عمل کریں۔ عالمی ادارے صحت نے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے، کیونکہ ہر روز وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں پہلے کی نسبت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے آن لائن بریفنگ میں کہا کہ اس وبا کو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور کسی بھی ملک کی طرف سے اب یہ وقت نہیں کہ وہ اس حوالے سے کوششیں ترک کر دے۔ پاک بحریہ کے لیے ملک میں تیار کیے جانے والے بحری جہاز ملجم کلاس کی افتتاحی تقریب آج کراچی شپ یارڈ میں ہوئی۔ اس موقع پر شپ یارڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر ریئر ایڈمرل اطہر سلیم مہمان خصوصی تھے۔ ایک بیان میں پاک بحریہ کے ترجمان نے کہا کہ ترکی کے تعاون سے تیار کیے جانے والے بحری جہاز کو جدید آلات اور سینسر سے لیس کیا جائے گا۔ چین نے امید ظاہر کی ہے کہ شمالی اور جنوبی کوریا حالیہ کشیدگی کے تناظر میں مذاکرات کے ذریعے تعاون کریں گے، جس میں پیونگ یانگ کی طرف سے سول کے ساتھ ہاٹ لائن رابطہ منقطع کرنے کے اعلان کے بعد اضافہ ہوا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے یہ بات آج بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران کہی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ بیٹسمین اور سابق کپتان یونس خان کو انگلینڈ کے آئندہ دورے کے لیے قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق ماہ ناز اسپنر اور 52 ٹیسٹ میچ کھیلنے والے ممتاز کھلاڑی مشتاق احمد کو 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچوں کی سیریز کے لیے اسپن بولنگ کوچ اور مینٹور مقرر کیا گیا ہے۔ یہ سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائیں گی۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور بالائی پنجاب اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں مطلع جزوی اوورول رہنے کے علاوہ 24 گھنٹوں میں بارش کے چانسز ہیں، اور جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں بھی 24 گھنٹے میں مطلع جزوی اوورول رہنے کے زیادہ تر مقامات پر بارش کے چانسز ہیں۔ جہاں تک ٹیمپریچر کی بات کریں، ٹیمپریچر سب سے زیادہ موجوداڑوں میں 46، جیکو آباد دادو میں 45، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور دلبندین میں 44 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اور جو لاسٹ 24 گھنٹے میں بارش سب سے زیادہ وہ کشمیر مظفر آباد ایئرپورٹ 42 ملی میٹر، گڑھی دوپٹہ 12 ملی میٹر، کوٹلی 2 ملی میٹر، راولاکوٹ 1 ملی میٹر، پنجاب اسلام آباد سٹی 27 ملی میٹر، راولپنڈی 8 ملی میٹر اور سرگودا میں سب سے زیادہ 21 ملی میٹر، مری میں 19 ملی میٹر، فیصل آباد میں 9 ملی میٹر، منڈی بہاؤدین جیلم میں 1 ملی میٹر، خیبر پختونخوا معلوم جبہ میں 23 ملی میٹر، کاکول 11 ملی میٹر، بالاکوٹ 7 ملی میٹر، سید الشریف 6 ملی میٹر اور سندھ مٹھی میں 8 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں معیشت اور کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔
امریکہ کے ایک دفاعی تجزیہ کار نے کہا ہے کہ بھارت امن کے لیے اقدامات کے بجائے پاکستان کے ساتھ کنٹرول لائن پر کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے ہر روز کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے کے تناظر میں وائرس کی روک تھام کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔